أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ نساء کی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی منافقین مدینے کے واقعے کو ذکر فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے درمیان فیصلہ فرمایا اس فیصلے کا ذکر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا تو وہ لوگ کس طرح ناراض ہوئے اور انہوں نے کس طرح کی سازشیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مشورے کیے. ان تمام واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا. واقعہ یہ ہے مدینے کے ابتدائی دور میں مدینے کے اطراف جو قبائل تھے تو وہاں تنگیاں زیادہ تھی، فقر و فاقہ زیادہ تھا. تو ایسے وقت میں ان کا گزارا کھجور اور پانی ستو جو پر ہوتا تھا. روٹیاں ملنا ان کے لیے بہت مشکل. ایسے فقر و فاقہ کا زمانہ تھا تو کبھی کبھی کہیں سے باہر سے تاجر آ جاتے ہیں. لوگ اپنی اپنی طاقت کے مطابق ان سے آٹا جو وغیرہ خرید رہے تھے اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے بناتے تھے. اس طرح فقر کا زمانہ تھا. تو اس علاقے میں 3 منافقین تھے. ایک کا نام تھا بشر، دوسرا بشیر اور تیسرا مبشر. یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں تھے. اور یہ بشیر نام کا جو آدمی تھا منافق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور صحابہ کی شان میں اشعار میں ہجو بیان کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور آپ کے اوپر تانے کستا تھا. صحابہ کے خلاف اشعار میں کہتا تھا. اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ بھائی تم اپنے اشعار میں اس طرح کیوں کرتے ہو تو کہتا کہ یہ میرے اشعار نہیں ہیں، یہ تو فلاں کے اشعار میں بس نقل کرتا ہوں. صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ وہی اشعار کا خالق ہے، وہی اشعار بنانے والا ہے، لیکن دوسرے کے اوپر نام ڈال کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا.
تو یہ اس کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ اس وقت میں کہیں باہر سے تاجر آتے تھے، کبھی طائف سے، کبھی یمن سے، کبھی ادھر بڑے شہروں سے تاجر آتے تھے اور آ کر اپنی تجارت کرتے تھے۔ ان کے یہاں ستو اور آٹا اس طرح کی چند چیزیں ہوتی تھی جو کھانے سے متعلق ہوتے تھے، تو آ کر خرید بیچ دیتے، خرید و فروخت کرتے، پھر چلے جاتے تھے۔ جن کے پاس وسعت ہوتی تھی وہ لوگ آٹا وغیرہ میدا خرید لیتے، پھر روٹیاں بناتے تھے۔ تو اس طرح کہیں سے تاجرین کی ایک جماعت آئی، تو دو مسلمان نے انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق آٹے کا ایک تھیلا خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا، اور اس میں سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا بناتے تھے اور روٹیاں بناتے تھے۔ ورنہ ان کی حالت یہ تھی، فقر و فاقہ تھا کہ جو کھجور ستو اس طرح سے ان کا گزارا ہوا کرتا۔ تو جب اس مسلمان نے ایک آٹے کا تھیلا خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کے اندر کچھ اپنے ہتھیار بھی، جو خاص قسم کے ہتھیار، قیمتی ہتھیار ہوتے، وہ بھی چھپا لیے، تو بشیر نام کا جو منافق تھا اس نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ اس کے گھر میں آٹا بھی ہے اور ہتھیار بھی ہے۔ تو اس نے موقع پا کر رات میں پیچھے کے حصے سے نقب لگا کر گھر کے اندر داخل ہوا اور وہ آٹے کا جو تھیلا تھا وہ بھی چرا لیا، اور اس کے اندر جو ہتھیار تھے، قیمتی ہتھیار تھے، جو ان کے خاص ہتھیار ہوتے ہیں جنگ کے وقت میں کام آنے والے، ایسے ہتھیار بھی چرا کر لے کر چلا گیا۔ اب رات کا وقت تھا، اتفاق یہ ہوا کہ وہ تھیلا کچھ پھٹا ہوا تھا۔ اب اس مسلمان کے گھر سے جب اس نے چلا کر لے کر گیا کہ وہاں سے آٹا گر رہا تھا۔ اب وہ بشیر نام کا منافق آدمی اپنے گھر تک لے کر گیا، تو بعد میں سے پتا چلا کہ آٹے کے نشان اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ تو اب اس نے بڑی چالاکی سے رات کے وقت میں فوراً وہاں سے ہتھیار اور آٹے کا جو تھیلا تھا وہ لے کر ایک یہودی کے پاس لے کر گیا۔ راتوں رات جو اس کا دوست تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ امانت ہے، آپ امانت رکھیں، میں 2-4 روز دن کے بعد آپ کے پاس لے لوں گا۔ تو وہ آٹا اور ہتھیار اس یہودی کے پاس بطور امانت کے رکھ دیا۔ یہ رات کا واقعہ ہوا۔ صبح جب اٹھے تو صحابی رسول نے دیکھا کہ گھر میں چوری ہو چکی ہے، دیوار میں نقب لگا ہوا ہے اور قیمتی ہتھیار بھی غائب ہو چکے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے۔ ایک تو کھانے کا مسئلہ، آٹا ان کے بہت اہم تھا، وہ آٹا بھی غائب ہو گیا اور ہتھیار بھی غائب ہو گئے۔ تو بس اس کے بعد دیکھا، میں تحقیق اپنے خاص دوست ایک صحابی، ان سے پوری تفسیر کرے کہ کسی سے انہوں نے افشا نہیں کیا، بات کو نہیں پھیلایا، بلکہ کہا کہ اس کے سے معاملہ ہوا ہے، لیکن بشیر نام کے آدمی کے گھر تک یہ آٹے کا تھیلا جا رہا ہے، پھر وہاں سے ادھر جا رہا ہے، تو دیکھا کہ بشیر کے گھر میں روٹیاں پک رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہیں، حالانکہ غربت کا زمانہ۔ تو اب انہوں نے تحقیق کی، مسلمان اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر تحقیق کی، یہاں تک کہ جب تحقیق کرنے لگے، پوچھنے لگے، تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، لڑائی جھگڑے کے لیے آمادہ ہو گیا، کیونکہ منافق کا گالی گلوچ میں ہوتا رہا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد بات تھوڑی سی بڑی، 2-4 آدمی کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو اس کی تحقیق کر لگایا۔ اب دیکھا کہ وہ آٹے کے کچھ نشانات مٹ چکے تھے، کچھ باقی تھے، بشیر نام کے گھر کے اوپر سے گزرتے ہوئے یہودی کے گھر تک پہنچے۔ چنانچہ وہ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو اس کام کے لیے متعین تھے، یہودی کے گھر میں کہا کہ بھائی تمہارے پاس آٹا ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ ہتھیار ہے؟ کہا کہ ہاں، دیکھو یہ آٹا اور ہتھیار۔ کہا کہ تم نے چوری کی ہے پورا مسلمان بھائی سے؟ میں نے کہا میں نے کوئی چوری تو نہیں، تو یہ آٹا اور ہتھیار تمہارے گھر کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ فلاں بشیر نام کے آدمی جو میرا دوست ہے، تو اس نے مجھے امانت رکھا ہے۔ اب بات سامنے آ گئی، یہودی نے صاف صاف کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی چوری کرنے کی، یہ تو میں امانت رکھتا ہوں۔ وہ امانت رکھنے میں بڑا امین بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اتنی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی، اس بشیر کی امانت یہ جو اس کا تھیلا سب پھٹا بھی ہوا ہے۔ تو اب بات سامنے جب آ گئی، اب منافق نے دیکھا، ان کی قوم بشیر مبشر
یہ تینوں متحرک تھے. اس میں جو چوری کی تھی یہ بشیر نام کے آدمی. اب بشر اور مبشر نے مل کر اپنے قوم کے افراد کو جمع کیا. یہ دیکھو اب بات سامنے آ گئی اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. ہو نہ ہو کسی بھی طرح ہمارے اور ہمارے قبیلے کے ہمارے خاندان کے اوپر دھبا نہ آئے, چوری کا الزام نہ آئے. تو سب متفق ہو گئے منافقین اور اس کے قبیلے کے جو خاندان کے لوگ تھے سب متفق ہو گئے. متفق ہو کر پورا دھرا یہودی کے اوپر ڈال دیا. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کوئی امانت دے دی, میں نے اس کے رات کو گیا ہی نہیں اس گھر میں. بشیر نام کے آدمی نے صاف انکار کر دیا کہ میں گیا ہی نہیں, میں کیوں جاؤں گا, میں کسی کا چیز دے کر میں کیوں وہاں جاؤں گا. تو اب بات ایسے آ گئی کہ یہودی پریشان ہو گئے. یہودی تھا, مسلمان تو نہیں تھا, لیکن پریشان ہو گیا کہ اس نے کہا بہت سی باتیں کہ اب کوئی ثبوت نہیں, رات کا وقت تھا نا, کسی نے دیکھا نہیں. اب جو انکار کرتا ہے جو منکر ہوتا ہے اس پر دعویٰ کرنا, اس کو ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے. اب یہودی کے پاس کوئی ثبوت نہیں, اس کے گھر میں چوری کا سامان موجود ہے. اب ہو نہ ہو الزام پورا اسی کے اوپر آ گیا. اب اس معاملے میں بات پھیل گئی چند دن تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ نے پورے مسئلے کا اپنی کارگزاری لی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی اس قبیلے میں تشریف لے گئے اور آپ نے پوری تحقیق کی اور سروے کیا, حالات کا جائزہ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اپنی طرف سے اجتہاد, وہی آنے سے پہلے, اللہ کی طرف سے کوئی حکم آنے سے پہلے نبی جو سوچتے ہیں, نبی اپنے علم اور اپنے علم کے ذریعے سے جو اجتہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں. نبی کا اجتہاد 100% صحیح ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی اگر اس میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح ہو جاتی ہے. اب دیکھا کہ اللہ کے نبی خود مدینے سے نکل کر ہمارے محلے میں گشت کر رہے ہیں اور بات سب طرف پھیل رہی ہے, تو یہ منافقین کی ایک جماعت آپس میں مل کر مشورہ کرنے لگے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, وہ لوگوں سے تو بات کو چھپاتے ہیں, اصل معاملے کو چھپا کر پورا دھرا اس کے اوپر, یہودی کے اوپر ڈال رہے ہیں, چوری کا الزام یہودی کے اوپر ڈال رہے ہیں, لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا رہے ہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, ان مسلمانوں کے خلاف یہ مشورے کر رہے ہیں. ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چونکہ بات تو 3 آدمی کی تھی, ایک آدمی کا تھا, پھر 3 ہوا, پھر 3 سے پورے قبیلے پر بات آ گئی. اب قبیلے کا نام باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی سازشیں. اب اس درمیان میں بہت سارے جھگڑے ہو گئے, ایک دوسرے کی طرف سے تلواریں بھی نکل آئیں. اب تک قرآن کریم کی یہ آیت نازل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلا کر تنہائی میں پوری تحقیق, اور اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہودی اپنی بات میں سچا ہے, لیکن کوئی ثبوت نہیں. بات تو سچی ہے, اس کی بات میں سچائی نظر آ رہی ہے, لیکن ثبوت نہیں. رات کا وقت ہے, کسی نے دیکھا نہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بشیر لا کے دیا تو ثبوت کیا, کس نے دیکھا؟ کہا کہ میں تو رات میں گیا ہی نہیں, میں تو رات میں گھر میں سویا, میں اس کے گھر کیوں جاؤں گا آدھی رات میں. تو اس طرح یہ لوگ بشیر کی طرفداری کر رہے ہیں, منافق بھی, ان کی جماعت, اور یہودی تنہا اکیلا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اجتہاد سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہودی حق پر ہے اور منافق یہ غلطی پر ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن کوئی پکا ثبوت نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی وحی نہیں ہے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں یہودی حق پر ہوگا اور وہ لوگ غلطی پر ہوگا اور وہ لوگ غلطی پر ہوں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وحی کے بغیر آپ ارشاد فرما رہے ہیں, آپ کے اجتہادی قول. اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرما دیے تو یہ لوگ اور زیادہ پروپیگنڈے, اور زیادہ ہنگامے کرنے لگے. کیسے کہہ رہے ہیں بغیر ثبوت کے, ایک نبی ہو کر, یہ نبی مسلمانوں کا نبی, کیسے بغیر ثبوت کے, بغیر دلیل کی بات کیسے کہتے ہیں, اور بغیر دلیل کے یہودی کو
یہودی کو وہ مجرم نہیں ہے کیسے ٹھہرانا، اور ہم کو بغیر ثبوت کے کیسے مجرم ٹھہرانا؟ اب یہ سب دشمنیوں پر اتر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راتوں میں چھپ چھپ کر یہ لوگ مشورے کرنے لگی. ایک چند دن تک، 2-4 دن تک یہ مسئلے چلتے رہے، پروپیگنڈا ہوتا رہا، ہنگامے ہوتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جب کہ پوری الزام یہودی پر آ چکا تھا، خرید تھا کہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے سزا دی جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اگرچہ وہ حق پر بھی ہو لیکن ثبوت چاہیے، ثبوت کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ غلطی پر ہیں لیکن اس کی غلطی پر کوئی ثبوت نہیں. اب معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے اسے ناحق سمجھا جا رہا ہے، اور جو بیچارے جو لوگ کمبخت لوگ وہ گنہگار ہیں، چور ہیں، لیکن ان کے اوپر چوری کا کوئی الزام نہیں. معاملہ الٹ رہا ہے. اب پورے قبیلے میں یہودی پر تو ہونے لگے. لیکن یہودی تھوڑا مالدار تھا اور لوگ بہت سارے اس کے پاس امانتیں تھیں. اتنا سارا مال ہونے کے باوجود ایک مسلمان کے گھر میں جا کر چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی آٹا اور ہتھیار کھانے کی چیز. تو اس طرح کے معاملے ہوئے، یہودی بڑا پریشان ہو. لیکن کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے یہودی کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتار کر میری براءت ظاہر کرے گا. یہودی ہو کر اسے پورا یقین تھا. لیکن وقت اللہ تعالیٰ کبھی موقع ڈھیر دیتے ہیں، کافرین کو، منافقین کو موڑ دیتے ہیں، اور بات آنے تک تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. جب تک بہت ساری باتیں پروپیگنڈے ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں غلط افواہیں پھیل جاتی ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہو گئے. اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ پورا رکوع سورہ نساء کا لے کر آئے اور پوری بات واضح ہو. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ کون چور ہے، کون چور کی، کس نے چوری کی، کس نے کیا کیا. اب یہ تمام باتیں ثابت ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر فرمایا کہ اے نبی یہ لوگ آپ کو حکم بنانا نہیں چاہتے. آپ کی بات ماننا تو بات کی بات ہے، آپ کو حاکم ماننا، آپ کو قاضی ماننا وہ پسند ہی نہیں کرتے. ایک یہودی ہو کر وہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ کرے، اور اسے یقین ہے کہ اللہ کا نبی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اور اسے یقین ہے اللہ کی طرف سے آیتیں اترے گی اور میری براءت ظاہر ہوگی. یہودی کو پورا یقین. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو جھگڑے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اور جو صحابہ جتنے صحابہ اس میں انوالو ہوئے ان صحابہ کے خلاف انہوں نے کیسے سازشیں کی اور ان کے خلاف کیسے الزامات لگائے، ان کو کیسے زبان تراشی کی، گالیاں دی، انہوں نے مشورے کیے. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور ان کا جھگڑا کرنا یہ دنیا کے لیے. وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن کل قیامت کی اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کو ہم کو سزا دے. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار کر ان کے پورا پول کھول دیا، اور جو منافق اور اس کے قبیلے جو اس کے ساتھ دینے والے تھے سب ذلیل اور رسوا ہو گئے. اور یہ یہودی ہونے کے باوجود اللہ نے اس کی عزت بڑھا دی، اللہ نے اس کی براءت ظاہر فرما دی کہ یہودی سچا ہے، وہ امین ہے، لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے، کبھی وہ کسی کی خیانت نہیں کرتا. حالانکہ یہودی. تو یہ پورا واقعے کا ماحصل ہے اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اب قرآن کریم کا جو انداز ہوتا ہے واقعی کبھی ترتیب سے بیان نہیں کرتا قرآن. یہ قرآن کا ہمیشہ آپ یاد رکھیں، قرآن کسی بھی واقعے کو ترتیب سے من معن الف با سے یا تک قصہ کہانی نہیں ہے. یہ قصے کہانیوں میں ہوتا ہے کہ شروع سے پہلا کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اسٹپ بائی اسٹپ. یہ تو قصے کہانیوں میں ہوتا ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہوتا. جو بات پہلے ہو چکی تھی بعد میں ہو رہی تو اسے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جو بات پہلے ہونی چاہیے تو اسے بعد میں. نحن نقص علیک احسن القصص،
اے نبی ہم آپ کے اوپر قصہ بیان کرتے ہیں بما اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، وحی کے ذریعے سے ہم آپ کے قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن، تو آپ اچھی طرح یاد رکھیں جہاں بھی واقعات آتے کبھی آپ کو ترتیب سے نہیں ہوگا، یہ ترتیب سے تو ہم تفسیر میں کرتے ہیں، مفسرین کرام جو تفسیر واقعہ بیان کرتے ہیں ہم اسے بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن اس انداز سے بیان نہیں کرتا۔ ایک تو یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن کا اسلوب ہے۔ دوسرا قرآن کا جو انداز ہے، پوری بات کو نقل نہیں کرتا قرآن کبھی بھی، پورے واقعے کو بیان نہیں کرتا، جتنی بات کی ضرورت ہے اتنا بیان کرے گا، باقی بیان سے باقی واقعے سے سکوت ہوگا، قرآن ساکت ہو جائے گا۔ پھر قرآن کریم کا ایک انداز یہ بھی ہے، فن بداہت یہ ہے کہ کوئی بات بیان کرتا ہے، اس بیان کی وجہ سے خود بخود دوسری بات سمجھ میں آتی ہے تو قرآن اسے بیان کرے گا، اس کے بعد اس سے خود بخود سمجھنے والی بات کو بیان نہیں کرے گا، خود بخود سمجھ آئے گا۔ جسے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو کسی کو بادشاہت دیتے ہیں، کسی سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، اور زندے سے مردے کو نکالتے ہیں، مردے کو زندے کو نکالتے ہیں۔ کہنے کے بعد قرآن نے کہا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، خیر آپ کے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب بتاؤ شر کس کے ہاتھ میں؟ شر کو قرآن ذکر نہیں کیا، حالانکہ ہماری عقل کہتی ہے بیدک الخیر والشر کہنا چاہیے۔ جس اللہ نے کہا نا کہ حکومت دیتا بھی ہے چھینتا بھی ہے، عزت دیتا بھی ہے ذلیل بھی کرتا ہے، زندے سے مردے کو زندے سے نکالتا ہے، تو یہاں جب اللہ نے اس بات منفی مثبت منفی دونوں کو ذکر کیا تو یہاں بھی ذکر کرنا چاہیے تھا بیدک الخیر والشر۔ صاحب جلالین نے لکھا ہے بیدک الخیر والشر، خیر بھی اللہ کے قبض قدرت میں ہے، شر بھی اللہ کے قبض قدرت میں ہے، لیکن خیر کہنے کے بعد شر خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے تو شر کو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ یہ انداز ہے قرآن کا۔ قرآن کا جب انداز ہم سمجھیں گے تو تفسیر سمجھ میں آئے، ورنہ کوئی صرف ترجمہ دیکھنے سے بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز ہے۔ تو اسی طرح واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے جتنی ضرورت ہے، اور ایک آخری عقل مند آدمی اس سے جو نتیجہ نکالتا ہے اتنی بات کو ذکر کرے گا، بقیہ غیر ضروری باتیں، بات کو ٹور دینا، بات کو کھینچ تان کر بیان کرنا، یہ قرآن کا انداز ہے نہ کبھی ہے۔ یہ قرآن کی حکمت، قرآن بہت جامع کتاب ہے۔ پچھلے صحابہ عربی جاننے کے باوجود، کفار مکہ عربی زبان میں ماہر ہونے کے باوجود قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ خود صحابہ آ کر پوچھتے، بڑے بڑے صحابہ، اے اللہ کے نبی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ عربی کے ماہر ہیں، اپنی زبان کے فصاحت و بلاغت کے وہ شہسوار بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، پوری دنیا سے چیلنج کرنے والے ہیں، لیکن قرآن کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے، قرآن کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو قرآن اس انداز کو بیان کرتا ہے، پورے واقعے کو بیان نہیں کرتا، جو نتیجہ ہے اور جس سے عبرت کی باتیں ملتی ہیں، جس سے نصیحتیں ہیں، تو اس نصیحت کو بیان کرتا ہے اور آگے بات چلے جاتا ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ۔ تو پہلے اللہ نے کہا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے بالحق، کی حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جب قرآن حق ہے، قرآن میں اترنے والی وہی حق ہے اور اس میں بیان کیا جانے والی باتیں حق ہیں، تو یہ جو فیصلہ قرآن کر رہا ہے اس منافق اور یہودی کے بارے میں وہ بھی حق ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے خود بخود، قرآن حق ہونے کا کیا مطلب؟ تو سب جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب، حق کہنے کا کیا مطلب؟ قرآن تو حق ہے، میں کہوں یا نہ کہوں وہ قرآن تو حق ہے ہی، لیکن یہ حق کہنے کا مطلب یہ ہے آگے جو منافق اور یہودی کے بارے میں جو فیصلہ قرآن کر رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اللہ نے آپ کو حاکم بنا کر، حکم بنا کر بھیجا ہے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے۔ بڑا پیارا انداز، بڑا پیارا جملہ۔ اب آپ کو اللہ نے کہتے آپ کو سمجھایا، اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، سمجھنے کی صلاحیت دی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ کو دی۔
تو اس سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قاضی جو بنے گا تو اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور مدعی مدعا علیہ کے بات کو سمجھ کر سن کر سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ کہنے والا توڑ موڑ کر بات کو پیش کر سکتا ہے، جھوٹی باتیں ملا ملا کر کہہ سکتا ہے، اصل بات کو چھوڑ کر غیر ضروری بات کہہ سکتا ہے، تو قاضی اس کی بات پہ غور کر کے سمجھے گا تو اتنی سمجھ اسے ہونی چاہیے، ورنہ ہر کوئی قاضی بن جائے، ہر کوئی فیصلے کرنے پر آ جائے تو پھر ہوگا باطل ہی باطل ہوگا، ہر جگہ جھگڑے ہی جھگڑے ہوگا۔ تو یہ قضیے جو قاضی ہوتے ہیں نا، ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتے، اس کے لیے دماغ چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ دماغ چاہیے۔ بہت سو کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن تجربہ نہیں ہوتا، ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کہنے والا کبھی رو کر کہے گا، کوئی عورت آ کر رو رو کے کہہ رہی ہے تو ہم اسے سچا نہیں سمجھیں گے، حالانکہ غلط بات کو وہ رو کر اور اس طرح پیش کرے گی کہ گویا وہ سچی ہے، حقیقت وہ نہیں ہے۔ اب دوسرا آدمی آئے گا غلط بات کو اتنے میٹھے انداز سے، اتنے اچھے انداز سے پیش کرے گا، سننے والا بڑا متاثر ہو جائے۔ نہیں، یہ قاضی کا کام نہیں ہے، باتوں سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت اللہ نے نبیوں کو عطا فرما ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سب قاضی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ تو قضاوت ایک مستقل فلسفہ ہے۔ یہاں اس آیت سے، اس واقعے سے قضاوت کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، بات ختم ہو گئی، اے نبی آپ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان۔ اس کے بعد کا جو جملہ جو فرمایا کہ کیسے آپ فیصلہ کریں گے، ان کی باتوں کو سن کر متاثر ہو جائیں گے۔ تو بشر بشیر نام کا آدمی اس طرح کی جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کی بات پہ یقین کریں گے نہیں، بما علاق اللہ، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، جو اللہ نے آپ کو فہم، بات کی گہرائی تک پہنچنے کی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ اسے غور کرو۔ تو اللہ کے نبی بھانپ لیے کہ یہودی وہ بیچارہ مظلوم ہے، لوگ پوری قوم کے لوگ اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی بات میں سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھانپ لیا، یہ جو سمجھ گئے یہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ چیز حضرت عمر کے اندر بہت زیادہ غالب تھی، حضرت علی کے اندر بہت زیادہ غالب، اس کا مطلب حضرت ابو بکر کے اندر نہیں تھا، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ بعضوں کو اللہ کچھ خاص چیزیں عطا کر دیتے ہیں، وہ اس میں بڑا فن کے اندر وہ امام مانے جاتے ہیں۔ حضرت علی کے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ نے اللہ کو ایسی سمجھ دیا تھا کہ بات کوئی کرتا ہے تو آپ فوراً سمجھتے، فوراً فیصلہ کر دیتے، منٹوں میں بڑے بڑے مشکل مسئلوں کو منٹوں میں حل کر دیتے۔ حضرت عمر کے اندر رضی اللہ عنہ کی جو صلاحیت تھی، وہ آ کر کہتا ہے کہ اس کی گہرائی تک جاتے تھے حضرت عمر، وہ صلاحیت ان کے اندر چہرے سے پڑھ لیتے تھے کہ کہنے والا کیسا ہے۔ تو یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، اللہ بعضوں کو یہ عطا فرما جسے حکمت کہتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے حکمت عطا کرتے ہیں، جس کو حکمت مل گئی بہت بڑا خیر اسے مل گئی۔ تو اس لیے سامنے والے کے رونے دھونے سے یا بات کو اچھی طرح پیش کرنے سے متاثر نہیں ہونا، خاص کر قاضی کو چاہیے۔ وہ فرمایا کہ بما علاق اللہ، یہ اس لفظ کے اندر مفتی شفیع صاحب نے مختصر لکھا ہے، میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے سمجھایا۔ بما علاق اللہ، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، وَقَانَ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اب آگے فرمایا کہ ان خیانت کرنے والے، جھگڑا کرنے والوں میں سے آپ مت ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، آپ کو جھگڑا نہیں کرتے تھے، مت ہو جائیں کا مطلب ہے کہ ان سے منہ مت لگائیں، اس لیے کہ جب کیچڑ ہوگا، کیچڑ کو پتھر ماریں گے تو کیچڑ اچھلے گا چار طرف، اس سے ہمارے کپڑے پیر بھی گندے ہوں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور آپ کو حکم ماننا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ جھگڑالو قسم کے لوگ، یہ بشر مبشر اور اس کی جو قوم تھی، تو یہ بڑے جھگڑالو تھے، اپنی قوم کی ناک اونچا کرنے کے لیے تو انہوں نے اس طرح کی یہودی پر پورا الزام ڈالا۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والے جھگڑالو قسم کے آدمیوں میں سے مت ہو جائیں، یعنی آپ ان کے ساتھ مت رہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ اللہ سے استغفار کیجیے۔ استغفار کیجیے مطلب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ سے مانگیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ استغفار کا وہ معنی مراد نہیں جو گناہوں کو استغفار کیا جاتا ہے، وہ مطلب نہیں، بلکہ آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، فرمایا کہ آپ ان سے جھگڑا مت کیجیے ان لوگوں سے جو اپنے نفسوں پر خیانت کرتے ہیں۔ یہ بشر بشیر مبشر یہ اس کی قوم ہے جو خیانت کرتے ہیں، تو آپ ان سے جھگڑا مت کریں، آپ انتظار کریں، اللہ فیصلہ فرمائے، اللہ وحی کے ذریعے سے فیصلہ فرما دیں گے، آپ خامخواہ ان کی گرے مت پڑیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے بیکار قسم کے لوگوں سے منہ نہیں لگاتا، فرمایا کہ وہاں سے گزر جائے۔ قالوا سلاما فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب جاہلین سے بات کرنے کا موقع آ جائے سلام کہہ کر آگے بڑھ جائے، اسے خامخواہ مت لگا، اس کی باتوں کو جواب دینا، اس کی باتوں کو سن کر جواب دینا، یہ ایک شریف آدمی کی خاصیت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے جھگڑا مت کیجیے، ان الذین یختانون انفسهم، جو اپنے نفسوں پہ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والا ہے، گنہگار ہے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ اپنے خاندان کے ناک بچانے کے لیے لوگوں سے تو بات کو چھپاتے ہیں، لا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے بات نہیں چھپاتے، وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ۔ تو اللہ سے شرماتے نہیں، لوگوں سے شرماتے۔ شرم تو لوگوں سے آ رہی، لوگوں سے شرم آ رہی کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں تو احتجاج نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، پھر دوسری بات فرمایا کہ وہ لوگ مشورے کرتے، یبیتون، رات میں چھپ چھپ کر مشورے کرنا، کیا کیا جائے، اب ہمارا ایک آدمی پھنس گیا ہے، اب کیسے اس کو بھی بچانا ہے، اپنے خاندان کی ناک کو بھی اونچا رکھنا ہے۔ تو اس طرح پروپیگنڈے وہ کر رہے تھے، تو اللہ نے اسے اشارہ کر دیا، اذ یبیتون ما لا یرضیٰ من القول، جو آپ کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہے، اس سے آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی جملے میں دو باتیں آ گئی، ان کے مشورے بھی آ گئے، اور وہ آپ کو حکم بنانا نہیں چاہتے، آپ کو فیصل ماننا نہیں چاہتے، بلکہ آپ مدینے سے نکل کر ان کے محلے میں آئے تو ان کو پسند نہیں، کیوں نبی آ گئے، ہمارے کام میں کیوں ایمان ہو گئے۔ تو اس طرح آپ کی باتوں سے وہ راضی نہیں ہوتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں یاد کیے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں سنو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جھگڑا کرنا گویا اللہ سے جھگڑا کرنا ہے، نبی کی بات نہ ماننا گویا اللہ کی بات نہ ماننا ہے، نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہونا گویا اللہ کے فیصلے پر نہ ہونا ہے، تو گویا وہ ڈائریکٹ وہ اللہ سے جھگڑ رہا ہے۔ یہ جھگڑالو قسم کے لوگ۔ فرمایا کہ منافقین کی تین علامتیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، مال میں خیانت کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، تو یہ اس کی عادت ہے، یہ ان لوگوں کی فطرت ہے۔ تو اس لیے یہی لوگ جھگڑتے ہیں، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنهم فی الحیاۃ الدنیا، ہاں سنو یہی لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں ان سے دنیاوی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ، جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، کیا وہ ان کے پر کوئی وکیل نہیں ہوگا؟ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان درازی سے اب سب مل کر ہم اس بات کو ختم کر دیں گے، نہیں، دنیا میں اگر دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برا کرے اور اپنے نفس پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے۔ پھر ان تینوں منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، توبہ کرو، اپنے نفس پر تم نے ظلم کیا، توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، معافی مانگو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ اللہ غفور رحیم، اللہ کو تم پاؤ گے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یہ نصیحت قرآن، یہ واضح نصیحت کا نام۔ اصل مقصد واقعہ نہیں، اصل مقصد یہ واقعی سے یہ مقصود ہے جو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ کہنا مقصد ہے، واقعہ تو ضمناً ہے، واقعہ تو ضمناً آتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے تو یہ کہ جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، اب حکم تو ان کے لیے ایک مخاطب تو وہ ہے، حکم عام ہے،
جو بھی اپنے نفس پر گناہ کریں یا جو بھی گناہ کر بیٹے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جائیں، اجتماعی انفرادی غلطی ہو جائیں، کچھ وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، صحت باقی ہے، عمر باقی ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے تنہائی میں چلا جاؤ، 4 رکعت خاطر حاجت پڑھو، پھر توبہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، یقین اللہ غفور الرحیم، اللہ کو تم پاؤ گے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کمائے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا نقصان، اس کا وبال خود اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں تنہائی میں چھپ کر رہا ہوں، میں بڑی ہوشیاری سے کر، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں بڑا چالاک ہوں، میں لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتا ہوں۔ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا۔ تو وہ دھوکہ دینا، گناہ کرنا، گویا اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کرے، غلطی کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر وہ اللہ کی طرف برات کرتے ہوئے آ جائیں، فقد احتمل، پھر وہ کسی کے اوپر بری کا ہو جائے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یا کسی کے اوپر الزام لگا دے، وہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جو آدمی گناہ کیا ہی نہیں، چوری کیا ہی نہیں، خامخواہ اس یہودی کے اوپر چوری کا الزام، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ تو جو کوئی اس طرح کے دوسروں کے اوپر پاک دامن آدمی پر الزام لگائے، پاک دامن آدمی پر تہمت لگائے، پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، یا کسی معصوم آدمی پر چوری کا الزام لگائے، رشوت کا الزام لگائے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، وہ بہت بڑے گناہ کو اٹھا رہا ہے اور بہت بڑے بہتان کو کل قیامت کے دن اور اللہ کے سامنے وہ لے کر آئے۔ تو اس لیے دنیا میں اگر آدمی پیسوں کے ذریعے عہدے پر بیٹھ کر کسی کے اوپر آدمی اپنے مسئلے کو الٹ سکتا ہے، تو آج بڑے بڑے پیسے بھی دوسروں کے اوپر الزام ڈال دیا جاتا ہے، کرتا کوئی بھرتا کوئی، کرتا کوئی سزا کوئی پا رہا ہے۔ آج دنیا ایسی کہ کرتا کوئی لیکن سزا کوئی پا رہا ہے۔ تو یہ سب بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِثْمًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے